رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے، ایک بڑے میاں سفید کپڑے سفید داڑھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے قریب تشریف لے گئے، سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ کو اپنے سینے سے لگایا، کہا واہ 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 واہ، میرا نیک بیٹا آ گیا، میرا نیک بیٹا آ گیا، دعائیں دیں اور دعائیں دے کر آگے روانہ کیا۔ جبریل محمد الرسول اللہ کو لے کر آگے چلے، سدرۃ المنتہا پہنچے اور وہاں پہنچ کر یوں کہا یا رسول اللہ بس میری پرواز ختم، اب اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا۔ فرمایا جبریل تم تو کہہ رہے تھے کہ اللہ دیدار کرنا چاہتا ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ میں اس سے آگے جا نہیں سکتا، تو پھر دیدار کیسے، پھر ملاقات کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ جس نے دیدار کرنا ہے وہ آگے بلانے کا انتظام کرے گا۔ تھوڑی دیر میں اگلی سواری آئی، آ کر سدرۃ المنتہا سے لگی اور حکم ملا یا رسول اللہ اس سواری پر سوار ہو جائیے۔ آپ اس سواری پر سوار ہوئے اور اس سواری نے پھر پرواز بڑھی اور وہ پرواز پڑھتے بڑھتے 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 وہ سواری جا کر عرش معلی سے لگ گئی۔ حکم ملا یا رسول اللہ عرش معلی پر تشریف لے آئیے۔ آپ نے جیسے ہی عرش پر قدم رکھا آواز آئی اے نور کے پردوں میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں سے جدا ہو جاؤ اور مجھے اپنے محبوب کا دیدار کر لینے دیں۔ ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر قدم رکھا، نور کے پردے ہٹے، میرے محبوب نے رب کو دیکھا اور رب نے میرے محبوب کو دیکھا۔ جو ہی آنکھیں چار ہوئیں، جو ہی آنکھیں چار ہوئیں، نبی کی زبان سے نکلا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری جانی مالی جاہی بدنی سب عبادت آپ کی نظر، آپ کی نظر، آپ کی نظر۔ نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ساتھ اللہ نے فوراً جواب دیا واہ واہ نبی جی، واہ واہ نبی جی، کیا بڑھیا تحفہ لائے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی جی تم پر میری سلامتی، نبی جی تم پر میری رحمت، نبی جی تم پر میری برکت۔ قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عرش پر جا کر ہم فرش والوں کو نہ بھولے، فوراً کہا اللہ میں اکیلا نہیں، اللہ میں اکیلا نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ آپ کی سلامتی مجھ پر اور میرے پیچھے چلنے والوں پر، مجھ پر اور میری اتباع کرنے والوں پر، مجھ پر اور میرا طریقے پر زندگی گزارنے والوں پر، ان سب پر تیری سلامتی، ان سب پر تیری رحمت، ان سب پر تیری برکت۔ جب نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا فرشتے جھوم اٹھے اور جھوم کر نعرہ لگایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اس نبی نے اتنی محبت کی کہ وہاں جا کر کے بھی مجھے تمہیں یاد رکھا، اور اس رب نے اتنی محبت کی کہ محبوب کو اپنے دیدار کے لیے بلا لیا۔ ساری دنیا تمنا یہ کرتی ہے کہ میں رب کا دیدار کروں، یہاں رب کی تمنا یہ ہے کہ میں محبوب کا دیدار کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ایسا محبوب عطا فرمایا۔ یہ ہے وہ صاحب قرآن جو اللہ نے مجھے تمہیں دیا ہے۔ وہ صاحب قرآن زندگی کا ایک ایک عمل مجھے تمہیں سکھا کر بتا کر گیا، کیسی زندگی گزارو، کیسے رہو، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہو، باہر والوں کے ساتھ کیسے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کیسے رہتے تھے؟ فرمایا کان بسامن ضحاکن، گھر کے اندر ہنستے تھے، ہنساتے تھے، گھر والوں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے تھے۔ رسول اللہ باہر کیسے رہتے تھے؟ دائم الفکر متواصل الاحزان، گھر کے باہر بڑے فکر مند اور بڑے غمگین رہا کرتے تھے۔ اور گھر کے اندر کا حال کیا تھا؟ بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہ رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ گھر کے اندر تشریف لائے، حضرت عائشہ پانی پی رہی تھی، آواز دی حمیرہ، حمیرہ پیار کا نام ہے، رسول اللہ نے عائشہ کو پیار کا نام دیا تھا حمیرہ۔
حمیرہ کے معنی ہے لال گڑیا. حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ پانی پی رہی ہوں. حمیرہ پانی میرے لیے بھی بچا دینا. سبحان اللہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ پیتے اور عائشہ کہتی کہ یا رسول اللہ پانی میرے لیے بچا دیجیے گا، لیکن الٹا ہو رہا ہے. عائشہ پی رہی ہیں اور رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ میرے لیے پانی بچا دینا. حضرت عائشہ نے پانی بچا دیا. اللہ کے رسول تشریف لائے، پیالہ بڑھا کر کے ان کو دے دیا. اللہ کے رسول نے پیالہ لیا، منہ کے قریب لے گئے، فرمایا عائشہ ذرا یہ تو بتاؤ تم نے کہاں سے پیا؟ تم نے کہاں سے پیا؟ یا رسول اللہ میں نے تو ادھر سے پیا تھا. آپ نے پیالہ گھمایا، فرمایا عائشہ جہاں ہونٹ لگا کر تم نے پیا ہے وہیں سے میں بھی پیوں. ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ہم مرد ہیں. ہم مردوں کو اپنی عورتوں کی زندگی میں دین کیسے لانا ہے رسول اللہ نے سکھایا. ڈنڈے کے زور پر نہیں، غصے گرمی کے زور پر نہیں، چیخ چلا کر نہیں. ہاں ہم ذرا سا دیندار بن جاتے ہیں نا، اللہ نے توفیق دے دی، چلا لگا لیا، 4 مہینہ لگا لیا، جماعت میں ہو آئے، ہاں تھوڑا سا دین زندگی میں آ گیا، خود نماز کے پابند بن گئے، تو اب گھر والوں پر چیخنا چلانا ڈانٹ ڈپٹ سب شروع کر دیتے ہیں. ابھی تک پڑی سو رہی ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھا گیا، نماز چھوڑ دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سو رہی ہیں، اللہ کے رسول بھی سو رہے ہیں. اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ تہجد روزانہ رات کو 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھتے تھے. آنکھ کھلی 2-4 رکعت پڑھ لی پھر سو گئے، پھر آنکھ کھلی پھر 2-4 رکعت پڑھ لی پھر سو گئے. تو یہ جو 3-4 مرتبہ پڑھتے تھے تو آپ اٹھتے، چھوٹا سا کمرہ تھا، عائشہ لیٹی ہوتی، نماز کی جگہ نہیں ہوتی، اللہ کے رسول نماز کی نیت باندھ لیتے، اور جب سجدے میں جانا ہوتا تو عائشہ کے پیر کا انگوٹھا یوں کر کے دباتے، عائشہ پیر سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کر لیتے اور پھر عائشہ پیر پھیلا لیتی. پوری نماز اسی طرح ہوتی. 1 بار 2 بار 3 بار. جب آخری تہجد کا وقت آتا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر کے حضرت عائشہ کو آواز دیتے، اپنے بستر میں لیٹ کر آواز دیتے اور کیا کہتے؟ کلمینی یا حمیرہ، کلمینی یا حمیرہ، لال گڑیا آؤ باتیں کریں، لال گڑیا آؤ باتیں کریں. اور اس آواز پر عائشہ کروٹ لیتی اور رسول اللہ کی طرف منہ کر لیتی اور پھر اللہ کے رسول باتیں شروع کر دیتے اور اتنی دیر باتیں کرتے کہ عائشہ کی نیند ختم ہو جاتی. اور جب عائشہ کی نیند ختم ہو جاتی تو پھر یہ نہیں کہتے کہ عائشہ اٹھو تہجد پڑھو، کیا کہتے؟ عائشہ چھوڑ مجھے اپنے رب کو یاد کرنے دے، عائشہ چھوڑ مجھے اپنے رب کو یاد کرنے دے. یہ کہہ کر خود کھڑے ہو جاتے، اب عائشہ بھی کھڑے ہو جاتی اور وہ بھی تہجد پڑھ لیتی اور وہ بھی اللہ سے مانگ لیتی. سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیسے دین زندگی میں لایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میں نے تم نے کیا کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی زندگی کو آسان بنایا، کتنا خوبصورت بنایا کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ جو عورت تمہارے نکاح میں آئی ہے یہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے، تمہاری خادمہ نہیں ہے. قرآن میں لفظ استعمال کیا گیا زوج اور زوجہ کا، اس کے انگریزی میں معنی ہے لائف پارٹنر، فارسی میں معنی ہے شریک حیات اور اردو میں معنی ہے ساتھی. پتہ یہ چلا کہ یہ بیوی ہمارے ساتھ ہماری ساتھی ہے، ہماری دوست ہے، ہماری زندگی کی شریک ہے، ہماری نوکرانی اور خادمہ نہیں. اب لائف پارٹنر کا مطلب کیا ہے؟ آپ کاروبار کرتے ہو، کاروبار میں 2 پارٹنر ہوتے ہیں، 50-50 کے پارٹنر ہو گئے. تو اب پارٹنری میں ایک پارٹنر سفید کپڑے پہن کر آئے اور آ کر گدی پر بیٹھ جائے اور دوسرے پارٹنر سے کہے جھاڑو لگا دو، پانی لے آؤ، چائے بنا دو، کپڑے پہ استری کر دو، گاڑی صاف کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، حکم دیتا رہے، کیا یہ پارٹنری چل جائے گی؟ وہ پارٹنر یہ کہے گا کہ جیسے تم پارٹنر ویسے میں پارٹنر، جیسے تمہارا حصہ ویسے میرا حصہ.
हाँ, पार्टनरी इस शक्ल में तो चल जाएगी, कभी झाड़ू मैं लगाऊं, कभी झाड़ू तुम लगाओ, कभी पानी मैं पिलाऊं, कभी पानी तुम पिलाओ, कभी झाड़ू, कभी गद्दी मैं साफ करूं, कभी तुम साफ करो। अगर इस तरह करोगे तो पार्टनरी चलेगी, और अगर एक हुक्म चलाता रहे और दूसरा नौकर बना रहे तो ये पार्टनरी चल नहीं सकती। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी घरेलू जिंदगी में हमको सिखाया कि मियां और बीवी आपस में पार्टनर हैं। तो अब सिखाया, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, आयशा खाना नहीं बनाया? या रसूलल्लाह, मेरी तो आज कुछ तबीयत ठीक नहीं हो रही। फरमाया, अच्छा आयशा, चलो दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, आटा मैं गूंदे देता हूं, सालन तुम बना लो। आयशा, आज घर की सफाई नहीं की? या रसूलल्लाह, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। आयशा, अच्छा खाना तुम बनाओ, झाड़ू मैं लगाए देता हूं। सिखाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लाइफ पार्टनर का मतलब क्या है। हम एक दूसरे के साथी बने, एक दूसरे के मददगार बने, एक दूसरे के काम में हाथ बटाएं, एक दूसरे का दिल जीतें। रसूलुल्लाह ने 11 बीवियां रखी, 11 बीवियां, और 11 की सीरत उठाकर पढ़ लो, किसी एक की सीरत में यह नहीं मिलता कि रसूलुल्लाह ने डांटा, रसूलुल्लाह ने मारा, रसूलुल्लाह ने धक्के दिए, रसूलुल्लाह ने झड़का, रसूलुल्लाह ने निकाल दिया। किसी एक की जिंदगी में नहीं मिलता। हाँ, हम उस नबी के उम्मती हैं, हम उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी ने हमको घर के अंदर औरत के साथ रहना सिखाया। और उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बताया, ए औरतों, तुम्हारी जन्नत बहुत सस्ती, तुम्हारी जन्नत बहुत आसान। यूं कहा, ए औरतों, 4 काम कर लो, 4 काम कर लो, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहना जन्नत में चली जाना। सिर्फ 4 काम। क्या? नमाज अपने वक्त पर अच्छी अच्छी पढ़ लो, नमाज अपने वक्त पर अच्छी अच्छी पढ़ लो, रमजान के रोजे दिल लगाकर रख लो, रमजान के रोजे दिल लगाकर रख लो। 2 काम, अपने पर्दे की, अपनी इज्जत की, अपनी इस्मत की हिफाजत कर लो और अपने शौहर की इताअत कर लो। 4 काम कर लो, नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, अपने पर्दे की हिफाजत कर लो और अपने शौहर की इताअत कर लो। ये 4 काम कर लोगी, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जन्नत अल्लाह ने बहुत आसान बना दी। एक औरत थी, घर के काम किया करती थी, अपने बच्चों की देखभाल करती थी, घर के सारे जरूरी काम करती थी। उसका इंतकाल हो गया। उसकी सहेली ने उसे ख्वाब में देखा कि बहुत शानदार बाग है और बहुत शानदार तख्त है और उस पर वो दुल्हन बनी बैठी है। उससे पूछा, बहन तेरे साथ क्या हुआ? कहने लगी कि अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत सिर्फ इस बात पर कर दी कि मैंने अजान की आवाज जब सुनी तो सारे काम छोड़कर पहले नमाज पढ़ी। मैं रोटी भी पकाती थी और अजान की आवाज आ जाती थी तो चूल्हा बंद करके पहले नमाज पढ़ती थी। मैं कपड़े धोती थी, अजान की आवाज आ जाती थी तो कपड़े छोड़कर पहले नमाज पढ़ती थी। इस एहतिमाम पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। तो मेरी बहनों, नमाज अव्वल वक्त पर पढ़ने की नियत करो कि नमाज अव्वल वक्त पढ़ेंगे और नमाज अच्छी अच्छी पढ़ो। अपनी नमाज को अच्छा बनाने की कोशिश करो, रुकू अच्छा करो, सज्जा अच्छा करो, नमाज का कुरान अच्छा करो, नमाज की तस्बीह अच्छी करो, नमाज में दिल लगाओ। मैं अपने अल्लाह के सामने खड़ी हूं, मैं अपने अल्लाह से बातें कर रही हूं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरे ज़बान से निकले अल्फाज मेरा अल्लाह सुन रहा है। इस यकीन के साथ नमाज पढ़ो। रमजान साल में 1 मरतबा आता है और 30 दिन के लिए आता है। उस 30 दिन में रमजान के रोजों को ज़ौक़ और शौक़ के साथ रखा करो, खुशी खुशी रखा करो। 2 काम। और तीसरा काम, अपने पर्दे की हिफाजत। आज बातिल यूं कहता है कि जी औरतों के साथ जुल्म कर दिया, इनको पर्दे में कैद कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। मेरी बहनों, मेरी बहनों, मेरी बहनों, अल्लाह ने जितनी चीजें कीमती बनाई हैं उन सबको पर्दे में छुपाया है, उन सबको पर्दे में छुपाया है। अनार पर्दे में, केला पर्दे में,
तरबूज पर्दे में, खरबूजा पर्दे में, हाँ? गेहूं का दाना पर्दे में, चावल का दाना पर्दे में, मकई का दाना पर्दे में, सोना पर्दे में, चांदी पर्दे में, हीरा पर्दे में, प्लेटिनियम पर्दे में, यूरेनियम पर्दे में, पेट्रोल पर्दे में, जितनी कीमती चीजें हैं सब पर्दे में हैं। ये बड़ी कीमती चीज हैं। तुम्हारे पास 5 का सिक्का होता है, उसको भी तुम पर्दे में रखते हो, उसको भी तुम पर्दे में रखते हो। मेरी बहनों, तुम कीमती हो, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। तुम्हारी गोदों में अंबिया पले हैं, सहाबा पले हैं, औलिया पले हैं, कुतुब और अब्दाल पले हैं, दुनिया के रहबर पले हैं, कायद पले हैं, रहनुमा पले हैं। और आइंदा इस उम्मत को तुम्हारी गोदों से कायद मिलेंगे, रहबर मिलेंगे, उलमा मिलेंगे, अइम्मा मिलेंगे, दाई मिलेंगे और डिक्टेटर मिलेंगे। सब कुछ तुम्हारी गोदों से मिलेंगे। सोचो तुम्हारी गोद कितनी कीमती। इसलिए कहा अपने पर्दे की हिफाजत करो, अपने पर्दे की हिफाजत करो। और मैं मर्दों से कहता हूं, याद रखो, औरत कोई खुद बेपर्दा नहीं होती, औरत कोई खुद बेपर्दा नहीं होती। या उसका बाप बेपर्दा करता है या उसका शौहर बेपर्दा करता है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी औरतों के पर्दों की हिफाजत करो। और ये औरतों, तुम समझाओ, अपने घर के मर्दों को समझाओ, अल्लाह ने कीमती बनाया है, हमें छुपा कर रखो और छुप कर रहने दो। हमें सरे बाजार रुस्वा मत करो, दुनिया की हवसनाक निगाहों के सामने हमें मत लाओ। हम दुनिया की हवस को तस्कीन देने के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम एक बाकिरदार औरत हो, तुम एक बाहिम्मत औरत हो। तुम्हारी गोद अगर अच्छी हो गई तो तुम्हारी गोद में पलने वाला बच्चा अल्लाह को जानेगा, रसूल को जानेगा, आखिरत को जानेगा, कुरान को जानेगा, दुनिया का कायद बनेगा, दुनिया की रहबरी और रहनुमाई करेगा और कल क़यामत के मैदान में तुम्हारे सर को फख्र से बुलंद करने का जरिया बनेगा। इसलिए औरतों, अपने पर्दे की हिफाजत करो। और आखिरी बात यूं फरमाई, अपने शौहर की इताअत करो। जिसके साथ तुम जिंदगी गुजार रही हो, जायज कामों में उसकी इताअत करो, उसको खुश करने की कोशिश करो, उसकी मर्जी के खिलाफ और उसको नाराज करके कोई काम मत करो, उसकी बगैर इजाजत के कोई काम मत करो। बस इतना कर लो, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देगा। ए औरतों, आइंदा नस्ल की तुम मेहमान हो, तुम्हें आइंदा नस्ल तैयार करनी है। तुम्हारी गोदों में पलने वाला बच्चा कैसा बनेगा, इसका फैसला तुम्हें करना है। दिन और रात ये तुम्हारे पास रहता है। तुम इसको अल्लाह का तारुफ करा दोगी, ये अल्लाह वाला बन जाएगा। तुम दुनिया का तारुफ करा दोगी, ये दुनिया वाला बन जाएगा। तुम नबी का तारुफ करा दोगी, ये नबी वाला बन जाएगा। तुम नबी के तरीकों से दूर कर दोगी, ये दुनिया का बागी और दुश्मन बन जाएगा। इसलिए मेरी बहनों, अल्लाह और उसके रसूल को खुद भी जानो और पहचानो और अपनी नस्लों को अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ कराओ। मेरे तुम्हारे जिम्मे है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत का ख्याल करना, माँ बाप के जिम्मे है। कल क़यामत के मैदान में पूछोगी कि तुमने अपने बच्चों को क्या दिया, हमने इनको तुम्हारे हवाले किया था, तुम इनको क्या देकर के आए। आज की दुनिया का मसला यह है कि हम में से हर एक अपने बच्चे को जब वो पढ़ने के लायक होता है तो फिक्र ये होती है मेरा बच्चा सेंट जॉन्स में पढ़े, सेंट पीटर्स में पढ़े, आईवे में पढ़े, सेंट एंड्रयूज में पढ़े। हर एक की सोच ये बनी हुई है। और जानते हो इस सोच का मतलब क्या है? इस सोच का मतलब यह है कि जब हम अपने बच्चे को किसी सेंट जॉन्स में और किसी सेंट पीटर्स में और किसी एंड्रयूज में ले जाकर खड़े होते हैं तो गोया हम उन स्कूल वालों से यूं कहते हैं मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरे इस बेटे का नाम अब्दुल रहमान है, मैं इस बेटे को आपके पास लाया हूं, इसे किसी तरह से यहूदी बना दीजिए, इसे किसी तरह से नसरानी बना दीजिए।
ہم خود اپنے ہاتھوں سے پیش کر رہے ہیں. اور پھر وہ بچہ اللہ کو بھول کر، نبی کو بھول کر، شریعت کو بھول کر سارے وہ یہودیت کے، نصرانیت کے طریقے اختیار کرتا ہے، گھر میں آ کر ان کو اپناتا ہے اور ہم اس پر تالیاں بجاتے ہیں، واہ 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 واہ. خوش ہو رہے ہیں میرا بیٹا عیسائی بن گیا، خوش ہو رہے ہیں میرا بیٹا یہودی بن گیا. کہاں مر گئی ہماری غیرت؟ کہاں مر گئی ہماری اسلامی حمیت؟ کیا تم اس لائق نہیں تھے کہ تم اپنے اسکول قائم کرتے، اپنی مزاج پر، اپنی شریعت پر، اپنے اللہ اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ان کو وہ علم دیتے کہ جب ہمارا بچہ ان کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا، آنکھوں میں آنکھ ڈالتا، ان سے مقابلہ کرتا اور ان کو یہ بتاتا کہ ہم اللہ اس کے رسول کو مان کر ہم تمہارے سامنے زبر ہیں، زیر نہیں. ہم نے شادیوں میں پیسے برباد کیے، ہم نے واہی تباہی میں پیسے برباد کیے. سرمایہ کی کمی نہیں ہے الحمدللہ. قوم ارادہ کرے نہ جانے کیا سے کیا کر سکتی ہے، لیکن ہم نے اپنے ادارے قائم کرنے کے بجائے اپنی نسلوں کو ان کے حوالے کر دیا. اور آج اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری نسل ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. جس دن آپ نے اپنے بچے کو ان کے ہاتھ میں لے جا کر دیا تھا، اس دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ بچہ اب اسلام پر باقی نہیں رہے. پھر کیا ہوا؟ فلاں لڑکے کے ساتھ چلی گئی اور فلاں لڑکی کے ساتھ چلا گیا. آئے دن کے قصے، آئے دن کی کہانیاں، شہروں کی نہیں، محلوں کی نہیں، گلیوں کی کہانیاں ہیں. ایمان کا سودا ہو گیا، ہوش ہی نہیں رہا اسے کہ ہم نے ایمان چھوڑ دیا اور ایک عورت کو اختیار کر لیا، ایک لڑکی کو اختیار کر لیا، ایک لڑکے کو اختیار کر لیا. ایمان کے سودے ہوتے چلے گئے. اور یہ اچانک نہیں ہو گیا، یہ اچانک نہیں ہو گیا، یہ اس دن ہوا تھا جس دن ہم نے اپنے بچے کو ان کی گود میں لے جا کر بٹھالا تھا کہ لو جی یہ تمہارے حوالے ہے، بناؤ اسے جو بنانا. تو وہاں اللہ نہیں سمجھایا گیا، وہاں رسول اللہ نہیں سمجھایا گیا، وہاں قرآن نہیں سمجھایا گیا، وہاں تو بغاوت سمجھائی گئی، وہاں تو آزادی کا سبق پڑھایا گیا. تم آزاد ہو، جو مرضی چاہے کرو. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری بہنوں، ہم تم سب اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں کہ ہم اس اولاد کو کس رخ پر ڈال کر جا رہے ہیں. اور یہ اولاد اگر ان کی گودوں میں جا کر پھسل گئی، بگڑ گئی، تو کل قیامت کے میدان میں مجرم ہم اور تم ہوں گے. کہ یہ دروازہ میں نے تم نے کھولا تھا، میں نے تم نے ان کے حوالے کیا تھا. اس لیے اپنے بچوں پر ترس کھاؤ، ان کے مستقبل کو سنوارو. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ، ضرور بناؤ، لیکن پہلے مسلمان بناؤ، پہلے مسلمان بناؤ. ان کے دین کی حفاظت کی فکر کرو، ان کے قرآن کی فکر کرو، ان کی نماز کی فکر کرو، ان کی شریعت کی فکر کرو، ان کے سچ کی فکر کرو، ان کی امانتداری کی فکر کرو، ان کی حیا اور پاک دامنی کی فکر کرو. ان سب چیزوں کی فکر کرتے ہوئے اب ڈاکٹر بناؤ، اب انجینئر بناؤ، اب پروفیسر بناؤ، جو چاہے بناؤ، اجازت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی کہ قرآن سے تعلق اور صاحب قرآن سے تعلق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے تمہیں امانت بنا کر دیے. اپنے نبی سے سچا عشق قائم کرو اور ایسی محبت کرو کہ تم کو محبوب کی ادائیں اچھی لگنے لگیں. یاد رکھو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ادائیں اچھی لگتی ہیں، اس کی ادائیں اچھی لگتی ہیں. تو اپنے نبی سے سچی محبت کرو تاکہ نبی کی ادائیں اچھی لگیں.
نبی کا چہرہ، نبی کا لباس، نبی کے بال، نبی کا کھانا، نبی کا پینا، نبی کا سونا، نبی کا جاگنا، نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، یہ سب پسند آنے لگے. اتنا عشق، اتنی محبت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، یہ میری تمہاری ذمہ داری. اور یہی ہے صاحب قرآن سے تعلق. اور جب تم نبی سے تعلق قائم کرو گے تو نبی مجھ سے تم سے پیار اور محبت کریں گے. ہاں، کل قیامت کے میدان میں جب کھڑے ہوگے اور پھر نبی کی نگاہ میرے اور تم پر پڑے گی تو نبی آواز دیں گے، آنے دو آنے دو، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں. ہاں، آواز آئے گی. پھر نبی اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے. لا یظمأ، اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی، ایسا جام اللہ کے رسول پلائیں گے. نبی خود سفارش کریں گے، نبی پلسرات پر گزاریں گے، نبی سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دلوائیں گے، نبی ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے. نبی والے تو بنو، نبی والے تو بنو، نبی کی اداؤں کو محبوب بنو. قبر اطہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے تمہارے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. ہائے کیا گزرتی ہوگی آقا کے سینے پر جب میرے تمہارے اعمال نبی کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے. نبی جاتے جاتے امت سے کہہ کر جا رہے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ضائع مت کرنا. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کے حفاظت، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک آخری وقت پر کہہ کر جا رہے ہیں. اور امت نے اسی نماز کا جنازہ نکال دیا، اسی نماز سے رشتہ توڑ لیا. آج امت کا 95% طبقہ نماز چھوڑے پڑا ہوا ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، دعویٰ یہ کرتا ہے ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، اگر نبی سے عشق کرتے ہو اور کرتی ہو، نبی سے محبت کرتے ہو اور کرتی ہو، تو یہ طے کرو کہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. سارا مجمع طے کرے، سارا مجمع طے کرے کہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. کرتے ہو؟ سب طے کرتے ہو؟ ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے. اللہ مجھے تمہیں سچا پکا نمازی بنا دے، اور اللہ مجھے تمہیں صاحب قرآن سے اور قرآن سے تعلق نصیب فرما دے اور محبت نصیب فرما دے، اور دنیا میں قرآن والا بن کر جینے کی توفیق دے دے، اور دنیا میں صاحب قرآن والا بن کر جینے کی توفیق دے دے. جب دنیا سے جا رہے ہوں تو دنیا یہ کہے قرآن والا چلا گیا، جب دنیا سے جا رہے ہوں تو دنیا یہ کہی کہ نبی والا چلا گیا. ایسا بن کر جینے کی اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، تم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے اور تم سب کو بھی عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.